بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت اور یہ ذوق عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے اللہ کی کتاب قرآن کریم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ کتنا ہی کمزور ایمان والا ہو اور کتنی ہی اس کی زندگی غفلتوں کی ہو، گناہوں کی ہو، لیکن وہ قرآن کریم سے دل سے محبت کرتا ہوگا۔ اور یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ یہ قرآن کریم سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو گزشتہ قوموں میں اپنی کتابوں سے محبت نہیں دکھتی۔ آج کے دور میں بھی اور پہلے کے دور میں بھی کبھی یہ چیز نظر نہیں آئی کہ تورات کو کوئی چھپوانے کو عبادت سمجھتا ہو، تقسیم کرانے کو عبادت سمجھتا ہو، کتابت کو لکھنے کو عبادت سمجھتا ہو۔ اسی طرح انجیل کے بارے میں بھی ایسا کچھ دیکھنے اور سننے کو نہیں ملتا۔ قرآن کریم اور اس امت کا اعزاز ہے کہ قرآن کریم کے لکھنے کو، کتابت کو، چھپوانے کو، تقسیم کرنے کو اس امت کے لوگ سعادت سمجھتے ہیں۔ ثواب نہیں، ثواب سے بڑھ کر سعادت، خوش نصیبی والے کام، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ثواب کے لیے نہیں کیے جاتے بلکہ سعادت سمجھ کر کہ میری خوش نصیبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دلوں میں قرآن کریم سے یہ محبت ایسی رکھی ہے کہ یہ اپنے بچے کو حفظ قرآن کرانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ اس قرآن کے پڑھنے کو، دیکھنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اس پر، اس قرآن کریم کی اشاعت، اس کی تعلیم کی اشاعت پر اپنے مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان لگانے کو بڑی سعادت اور بڑا ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ہی اعزاز ہے۔ گزشتہ قوموں کی کتابوں میں ہمیں یہ بات نظر نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی اس قرآن کریم کے ساتھ الگ ہی معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جس کی خاص حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ ایک بیت اللہ اور ایک کلام اللہ۔ بیت اللہ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، جہاں سے ساری مسلمانوں کے ایمان کا تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے کہ مسلمان اس بیت اللہ کو دیکھنے کو، اس کے پاس جانے کو، اس کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگنے کو، اس کے چومنے کو اپنی ایمان میں زیادتی اور ترقی سمجھتے ہیں۔ اور ہے بھی ایسے ہی کہ کمزور سے کمزور ایمان والا بیت اللہ شریف کو جب وہ دیکھتا ہے تو ایک دم سے اس کے جسم میں ایک بجلی سی دوڑتی ہے، اس کی کایا زندگی کی پلٹ جاتی ہے۔ کیا ایک بیت اللہ پر نظر پڑی
زندگی بدل گئی۔ تو کتنے ہی گنہگار ہو، جب وہ حرم شریف جاتا ہے اور اپنی گنہگاری کی نگاہوں سے اللہ کے گھر کو جب دیکھتا ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی زبان بھی قابو میں نہیں ہوتی، وہ اپنے قابو سے باہر ہو کر اپنے اللہ سے فریادیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دم سے غفلت کی زندگی، پچھلی 20 سال کی 30 سال کی ساری زندگی پر اس کے آنسوؤں نے پانی پھیر دیا، گناہ سے صاف ہو گیا۔ ایک طرف تو بیت اللہ کی حفاظت اور ایک طرف کلام اللہ کی حفاظت۔ کلام اللہ بھی ایمان والا اس کو ہاتھوں میں لیتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ بیت اللہ ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ہر دور میں اہل کفر کی طرف سے اس بات کی کوشش رہی کہ مسلمانوں کو کلام اللہ سے اور بیت اللہ سے دور اور محروم کر دیا جائے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، یمن کے ابرہہ بادشاہ نے یہ کوشش کی تھی، اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہونے کے لیے بہت بڑے لشکر کو، ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر آیا تھا اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے۔ لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ تو ہاتھیوں کی فوج لے لے، یہ اس سے بڑی کوئی فوج لے لے، اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی۔ ایک معمولی سی پرندے جو چوڑیا کے سائز کا تھا، اور اس کی چونچ میں چھوٹی سی چونچ تھی، چھوٹی سی کنکری تھی، اس کنکری سے پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے اس کو ایسا کر دیا جیسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ بھوسا، جانور جو بھوسا کھاتے ہیں، کہتے چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ابرہہ کے لشکر، جو ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر تھا اور اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ گرانے کے ارادے سے چلا تھا، ہم نے اس کو تہس نہس کر دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا گھر تھا، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اسی طرح کلام اللہ، قرآن کریم کی جب ہی بات آتی ہے حفاظت کی، تو ساری دنیا کے کافروں کی یہی کوشش ہے کہ اس کلام سے، اس کی تعلیمات سے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دور کر دو، یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا جب تک یہ قرآن کریم سے قریب ہیں، اس کی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا ایمان ہمیشہ جاگتا رہے گا، زندہ ہوتا رہے گا۔ صبح سے شام تک ایک مسلمان گنہگار کی گنہگاری کی زندگی گزارے، رات کو اگر 2 رکعت نفل توبہ پڑھ کے سورۃ الملک کے لیے قرآن کریم کھول کے بیٹھتا ہے، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں دوبارہ ایمان جاگ جاتا ہے، دوبارہ اس کا سینہ ایمان سے، نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز تو کافر بھی سمجھتے ہیں۔ تو ہر دور میں یہ کوشش رہی، ہندوستان میں بھی ایک دور ایسا گزرا ہے کہ برطانیہ کی فوجوں نے، حکومتوں نے پورا زور لگا دیا تھا کہ گھر گھر سے قرآن کریم کے نسخوں کو ختم کر دیا جائے، اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جس کے پاس دیکھتے قرآنی نسخہ، جس کے ہاتھ میں دیکھتے قرآنی نسخہ لیتے اور نعوذ باللہ شہید کر دیتے۔ اسی طرح وہ اپنی کوشش میں کامیاب بظاہر ہوتے ہوتے پورے ہندوستان میں چکر لگا رہے تھے۔ گاؤں دیہات کے ایک مکتب میں پہنچ گئے، ایک قاری صاحب چند بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ وہ جو فوجی جرنیل تھا، اس نے غصے میں سارے بچوں کے ہاتھ سے قرآن چھین لیے۔ سب بچوں نے خوشی خوشی قاری صاحب کے کہنے پر دے دو قرآن، مت لڑو۔ جب وہ قرآن چھین کر فارغ ہوا تو وہ مکتب میں پڑھانے والے حافظ صاحب نے کہا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم سے چھیننے میں کامیاب ہو گئے؟ کہ ہاں ہم کامیاب ہو گئے۔ اور انہوں نے ایک اشارہ کی، ایک بچے کی طرف، معصوم سا بچہ تھا، وہ کھڑا ہوا اور قاری صاحب نے کہا پڑھنا شروع کرو قرآن کریم الف لام میم سے۔ وہ بچہ پڑھتا گیا، نہ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا نہ اس کے سامنے قرآن تھا، وہ بغیر دیکھے قرآن پڑھتا گیا، کئی صورتیں، کئی پارے پڑھ گیا۔ یہ برطانیہ کا جرنیل یہ سن کر حیران ہو گیا، اور یہ اپنی شکست کو وہاں پہ تسلیم کر گیا کہ ہم
اس قوم سے، اہل ایمان سے ان کا قرآن نہیں چھین سکتے۔ ہم نے بظاہر یہ سمجھا کہ ہم ان سے نسخے چھین لیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کے بچہ، ان مسلمان قوم کا بچہ اپنے سینے میں قرآن کریم رکھتا ہے، ہم کتنے بچے ماریں گے؟ ان کے ہاتھوں سے تو قرآن چھین سکتے ہیں، لیکن ان کے سینوں سے قرآن نہیں نکال سکتے۔ یہ قرآن کا تعلق ہے، اہل ایمان کا اپنے قرآن کریم اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ تعلق تھا، ہونا بھی چاہیے۔ اب اس تعلق میں کمی آ رہی ہے۔ اب بچے قرآن کریم کی طرف ہم کم بھیج رہے ہیں، کیونکہ دنیا ہے، دنیا، مادہ پرستی، دنیا داری کو دیکھ کر ہم اتنے متاثر ہیں، ہمارے ذہن و دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بچہ اگر دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہ گیا تو وہ ناکارہ رہ گیا، وہ زندگی کیسے گزارے گا، وہ دنیا میں کیسے کامیاب ہوگا۔ لیکن ہمارے دل و دماغ سے اس بات کا یقین نکل چکا ہے کہ ہمارے بچے کے سینے میں اگر قرآن کریم نہیں رہا تو وہ دنیا بھی برباد کرے گا، اپنی آخرت بھی خراب کرے گا، اس کا یقین نکل گیا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے بچوں کو ہم اسکول کی تعلیم دلانے پر فخر کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو دینی اور قرآنی تعلیم دلانے کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، نہیں دلاتے تو کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ غیروں کا جو کام تھا، اہل کفر کا، ان کا تو کام یہی ہے، کیونکہ وہ نہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ ان کے دل میں قرآن کی عظمت ہے، اس لیے ان سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ لیکن اہل ایمان، مسلمانوں پر اس قرآن سے کیا وابستگی ہے، مسلمانوں پر اس قرآن کا کیا حق تھا، کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے تھا؟ ہم بھی تو کوتاہی کر رہے ہیں اس قرآن کے بارے میں۔ ہماری تلاوتوں کا کیا حال ہے، اس کی تعلیمات پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنی دفعہ سوچا اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا، اپنے بچوں کو ہم کتنی اس قرآن کریم کی تعلیم دلاتے ہیں۔ کوئی دوسرا اس قرآن کریم کے بارے میں گستاخی اور بے ادبی کرے تو غصہ آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہماری طرف سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس پر کون پکڑ کرے گا؟ قرآن کریم میں واضح طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے دربار میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کر رہے ہیں، یا ربی ان قومی، اے میرے رب، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ برکت کے لیے دکان پہ رکھ لینا اور شادی کی کامیابی کے لیے اس کے نیچے سے رخصتی کروا دینا، یہی قرآن کا حق ہے؟ کیا یہی اتنا ہی تعلق درکار ہے کہ یہی قرآن کے حق کو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارا بس اتنا تعلق تھا قرآن سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، لیکن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے تو بچے رہو گے، گمراہیوں سے بھی بچو گے، فتنوں سے بھی بچو گے۔ وہ سچ ہے، جو قرآن اور سنت رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت بھی بناتے ہیں، دنیا کے فتنوں سے بھی بچاتے ہیں، آخرت کے فتنوں سے، آخرت میں بھی اس کو عذاب سے بچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا۔ ایسا بھی دور تھا کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کے بغیر اپنے دن کے آغاز کو آغاز ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر میں نے قرآن کی تلاوت کے بغیر اپنے دن کا آغاز کیا، اپنے کام کاروبار کا آغاز کیا، تو آج کا میرا دن خراب ہے، آج میرے دن میں مزہ نہیں آ رہا، آج میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ تلاوت رہ گئی تھی آج صبح کی۔ ایسا بھی دور تھا کہ وہ اپنی کامیابی کو قرآن کریم کی تلاوت سے جوڑتے تھے،
اور وہ اپنی ناکامیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کے چھوڑنے پر چھوڑتے تھے کہ اس لیے میں ناکام ہو رہا ہوں. ہم میں اور ان میں یہی فرق تھا. وہ ایک کامیاب قوم تھے اور کامیابی کی زندگیاں گزار کر چلے گئے، اور آج ہم اپنی ناکامیوں کو دیکھ رہے ہیں کہاں سے ناکامیاں آ رہی ہیں. تو جس قدر قرآن کریم سے ایک مسلمان کا مضبوط رشتہ ہونا ضروری ہے، اور جو ایک مسلمان پر حق ہے کہ قرآن کریم سے رشتہ اپنا مضبوط والا جوڑیں، اپنی اولاد کو بھی اس قرآن کریم سے جوڑیں. اگر غیر اہل کفر اس قرآن کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو یہ تو ان کا عمل ہے، غلط ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن اہل ایمان بھی تو اس قرآن کے بارے میں غفلت برت رہے ہیں. اگر ان سے شکایت ہے تو اہل ایمان پر بھی تو افسوس ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے. اپنی زندگیوں کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں، اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں. اپنے گھروں سے وہ آوازیں جو اللہ کی نافرمانی کی اٹھ رہی ہیں ان کو دبائیں، ان کو ختم کریں. اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں اٹھائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اپنے دور میں، اس معاشرے کی تصاویر احادیث میں یوں ملتی ہے کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے مسجد نبوی کی طرف، تو ہم جب گلیوں سے گھروں کے درمیان سے گزرا کرتے تھے تو ہمیں ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی اونگنے کی آوازیں، گنگنانے کی آوازیں. جیسے شہد کی مکھی چھتے کے ارد گرد گنگناتی ہے، ایک عجیب سی آواز، سر سی آواز پیدا ہوتی ہے. کہا کہ ہمیں بھی اپنے گھروں سے اس طرح کی آواز سننے کو آتی تھی. وہ کس چیز کی آوازیں تھیں؟ وہ گھر کی خواتین ہوا کرتی تھیں کہ وہ صبح صبح اٹھ کے گھروں میں تلاوتیں کیا کرتی تھیں. وہ صحابہ کے گھروں کا منظر تھا کہ گھر کی خواتین صبح صبح اٹھ کے گھروں میں تلاوت کیا کرتی تھی، اس کی آوازیں آیا کرتی تھیں، گنگناتی آوازیں. تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز ہو، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہو، جس گھر کے افراد قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہوں، جس گھر کے افراد اپنے بچوں کی بیماری پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے دم کر کے شفا سمجھتے ہوں کہ اس سے ملے گی شفا، وہ گھر کتنے خوش نصیب لوگوں کا ہوگا. پھر اس گھر میں آفتیں اور مصیبتیں راستہ نہیں بناتی. پھر اس گھر میں شیطان اور دنیا کے فتنے راستہ نہیں بناتے. پھر وہ گھر محفوظ رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں، میں آج جا رہا تھا، اپنے حالات سناتے ہیں، جا رہا تھا، جاتے جاتے ایسا ہوا میں بچ گیا. کیسے بچ گئے؟ بس وہ صبح ایک معمول ہے، تلاوت کر کے گھر سے نکلتا ہوں، اللہ نے اس کی برکت سے بچا لیا. یعنی آئے روز جو ہمارے حالات ہیں، اللہ ان حالات سے ہمیں جلدی نجات دے اور بہتری کے حالات آئیں. ان حالات کی روشنی میں ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا سامنا کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی ناگہانی چیز اس کے سامنے آ رہی ہے. یعنی چوروں کی شکل میں، جانی چور، مالی چور، ہر چیز اس کے سامنے پیش آ رہی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان حالات میں سے بچ کر نکل رہے ہیں. بھئی کیسے بچ گئے؟ بھئی ایک معمول تھا، ایک عادت ہے، ابا اماں نے ایک عادت ڈالی ہوئی ہے کہ بیٹا گھر سے نہیں نکلنا جب تک کہ یہ نہ پڑھ لینا. وہ عادت بچپن سے ڈالا کرتے تھے بچوں میں. تو قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، اور ایک ایمان والے کو قرآن کریم کے حقوق نہیں بتائے جاتے، اس کو قرآن کریم کی محبت سکھائی جاتی ہے. بھائی اس سے محبت کرو، اللہ کا کلام ہے، کر کے تو دیکھیں اس سے محبت، پڑھ کے تو دیکھیں اس کو، اپنی زندگی کی بہاریں دیکھیں پھر کیسے آتی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن سے میرے دل کی بہاریں اس قرآن کے ذریعے لیا، میرے دل کی بہار اس قرآن کو بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، ربیع قلوبنا، اے اللہ میرے دل کی بہار، میرے دل کا سکھ، میرے دل کا چین اس قرآن کو بنا دے. جب تک میں تلاوت نہ کروں میرے دل میں بہار نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ پوری رات تلاوت کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کی بہاریں ملا کرتی تھی، سکھ ملا کرتا تھا. آج ہم گولیاں کھا کر بھی سکھ سے محروم ہیں. آج ہم دل کے سکھ اور چین کے لیے، سچ عرض کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں. آج ہم زندگی کے سکون کے لیے گولیوں کا سہارا لیتے ہیں، مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں.
لیکن وقتی سہارا ملتا ہے، وقتی سکھ ملتا ہے، قرآن کریم سے بھی تو سہارا لینے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ کہہ رہے ہیں اس قرآن کریم میں تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے۔ تمہارے سینے میں جو بیماریاں پکتی ہیں نا، ٹینشن، ڈپریشن، بے سکونی، بے چینی، گھبراہٹ، خوف، ڈر، اب کیا ہو جائے گا آج کل کے حالات میں، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو پڑھو، قرآن کریم کو پڑھو۔ خدا را اس قرآن کریم کی جو حقوق ہم پر ہیں، ہم اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے حقوق ہیں، تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔